بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ رات کو جو بندے جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کے پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کریں، یہ سنت بھی ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہونے لگتی ہے۔ خواب میں اچھے پھل کھانا خوش قسمت ہونا اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھائیں۔ وٹامن سی کے علاوہ انڈے میں تمام وٹامن کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ اگر آپ جوانی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ چیری کا استعمال کرنا دماغی اور اعصابی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور وزن میں کمی لاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کا ذہن رفتہ رفتہ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرہ قبل از وقت بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا کم ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہنی تناؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے انسان مرض قلب سے محفوظ رہتا ہے۔ بادام اور مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شرم و حیا کی کشش خوبصورتی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے؟ شلجم جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، گردوں کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والے لوگوں کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ دیسی انڈے کی زردی 1 چمچ شہد میں ملا کر کھانے سے آنکھوں کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بالوں کے گرنے اور کمزور ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر سکن کو خوبصورت اور چمکدار بنانا چاہتے ہو تو روزانہ 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کریں۔ وزن کو کم کرنے کے لیے کھانے میں انار دانے کی چٹنی کا استعمال کیا کریں۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر روز عجوا کھجور لازمی اپنی خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہو اور موٹاپا چاہے کتنا بھی ہو انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے، تھکاوٹ کم کرتا ہے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر میں جا کر پیاز کھائیں، آپ وہاں کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ جسمانی گرمی کے شکار لوگ تلسی کے پتے چبائیں۔ تلسی کے پتے استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ دن میں کم از کم 2 لیموں جوس لینے سے موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ بلیک بیری کو کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بلیک بیری جلد کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے، اس کے علاوہ قبض سے نجات دیتی ہے۔ اناناس انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، انسان کے دل اور دماغ کو راحت اور سکون دیتا ہے اور خون کی صفائی کرتا ہے۔ اگر بواسیر کے مریض تلی ہوئی چیزیں اور گھی کا استعمال ترک کر دیں تو مرض کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرکہ اور عرق گلاب پانی میں ڈال کر پیا کریں، پیاس کی شدت میں کمی آئے گی۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے اپنے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ روزانہ 1 سیب کھانے سے دل کی ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس عادت سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ عمر بن میمون اودی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ عورت صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دارچینی ملا کر کھا لیں، پیٹ جتنا بھی باہر آیا ہو سارے کا سارا اندر چلا جائے گا۔ جو لوگ دہی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور وہ موٹے بھی ہوں تو روزانہ جتنی بار دہی کھائیں اس میں چینی نہیں ڈالنی بلکہ
اس میں دار چینی کو پیس کر آدھا چمچ اچھی طرح مکس کر کے صبح خالی پیٹ کھا جائیں۔ 2 سے 3 دن میں واضح تبدیلی محسوس ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ حاملہ عورتیں اس نسخے سے دور رہیں۔ موٹاپا سینکڑوں بیماریوں کی ماں ہے۔ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ موٹاپا اور جسم کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لیں، اس سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانا آپ کے بدن کو جلدی موٹا کر دیتا ہے۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک کا استعمال کریں۔ عورت حمل کے دوران سر درد، گرمی اور قید دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کریں۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنے غذاؤں میں موجود ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیجیے۔ جس کے غم اور پریشانیاں بڑھ جائیں وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو ناشتے کے اندر تیکھا کھانا مت بھولیں۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو نیند میٹھی آتی ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لو، یہ کمر کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ تلوں کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ موٹاپا کا آسان علاج ½ کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی ڈال کر پکائیں، اس کے بعد چھان کر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد چند قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ساتھ میں جو بھی علاج کر رہے ہیں اسے جاری رکھیں، انشاءاللہ موٹاپے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال نہ کریں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دودھ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور بینائی میں اضافے کے لیے مفید ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سخت کلامی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں: کھیرے، بند گوبھی کے پتے اور لیموں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کا خدشہ ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ نہ کھلے تو جان لو کہ یہ اللہ کریم کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جائیں گے اور صاف ہو جائیں گے۔ جس گھر میں کھانوں میں سفید نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تذابیت دور ہوتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ مالٹے کا جوس پی لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو
تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگا کر سویا کریں، اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ 4 عادات والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ناکامی سے ڈرنے والا، عیش و آرام پسند، سستی لاپرواہی اختیار کرنے والا اور سختیاں برداشت نہ کرنے والا۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ غصہ کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو دنیا اور آخرت کے لیے تباہ کن ہیں۔ مثلا نمبر 1 حسد، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 چغلی، نمبر 4 کینہ، نمبر 5 قطع تعلق، نمبر 6 جھوٹ، نمبر 7 آبرو ریزی، نمبر 8 دوسرے کو حقیر جاننا، نمبر 9 گالی گلوچ، نمبر 10 تکبر، نمبر 11 بے جا، نمبر 12 مسخر یعنی مذاق اڑانا، نمبر 13 قطع رحمی، نمبر 14 بے مروتی، نمبر 15 شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، نمبر 16 احسان فرموش وغیرہ۔ اگر بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس سپول کو پانی میں بھگو کر اور ذرا سا شکر ملا کر پانی پی لیا جائے تو پیاس جاتی رہے گی۔ دن میں تقریباً 5 لیٹر پانی پینے سے کچھ ہی دنوں میں پٹھوں کا کھنچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کھجور روزانہ کھلانے سے ان کی نشو و نما بہتر طریقے سے ہوگی۔ پھیکی چیزیں استعمال کیا کریں، زندگی میں کبھی بواسیر کی بیماری نہیں ہو پائے گی۔ کھانے کے بعد 1 الائچی چبانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر بلا وجہ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کریں، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا کر سونے سے بال زندگی بھر کمزور اور خشک نہیں ہوں گے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت بدن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ گلاب کے پھول چہرے پر مسلنے سے دبے اور چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ شہد دودھ میں ملا کر پینے سے چہرہ پھول کی طرح نکھر جاتا ہے۔ عورت ایک سبزی کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، جوان نظر آنے لگے گی۔ عورت گوبھی کے پتوں کے پانی سے منہ دھو لیا کرے، چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ناشتے میں سلاد کا استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا رس انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی پگھل بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے ہیں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو کچھ منٹ کے لیے ڈبو کر رکھیں۔ انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو روز قیامت بکری کے بچے کی طرح ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے حیات و حواس سے تو عافیت عطا کی، میں نے تجھے خادم لازم عطا کیے اور انبیاء کتب نازل فرما کر تجھ پر انعام فرمایا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی میں نے اس مال کو جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑا، تو مجھے واپس بھیج دو، وہ سارا تیری خدمت میں لے آتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا، تم نے جو آگے بھیجا تھا وہ مجھے دکھاؤ، تو وہ پھر وہی کہے گا، میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا اور وہ جتنا تھا اس سے زیادہ اسے چھوڑا، لہٰذا تو مجھے واپس بھیج دو، تو وہ سارا تیری خدمت میں لا حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اس سے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ سردیوں میں بعض افراد کے پیر کی انگلیاں سوجنے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو جس بندے کے یہ کیفیت ہو وہ 2 کلو پانی کے اندر 1 پاؤ نیم کے پتے گرم کر کے اس پانی میں 4 چمچ نمک ڈال دیں۔ پانی اس قدر ابالیں کہ پانی 1.5 کلو رہ جائے، پھر اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال دیں۔ جب نیم گرم ہو جائے تو متاثرہ پاؤں کو اس پانی میں 10 منٹ تک ڈالے رکھیں، انشاءاللہ کامیاب ترین نتائج حاصل ہوں گے۔ گردے کی پتھری سے نجات کے لیے 1 گلاس پانی میں 1 چمچ پیسا ہوا زیرہ اور 1 لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں۔
چھینک زیادہ آ رہی ہو تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوپہر کو کھانے میں کچے پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے گا۔